بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ بڑی نوازش، مہربانی۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پینل میں مولانا یزدانی صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سفر پر گئے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ حالت سفر میں ہیں ہم ان کی جگہ پر اس پروگرام کو چلائیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے عید غدیر۔ آج 14 ذوالحج ہے۔ عید غدیر حقیقت میں 18 ذوالحج کو ہے، کیونکہ ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا جب آئے گا تو ڈیٹ گزر چکی ہوگی، تو اس لیے ہم نے اس تاریخ کی مناسبت سے آج ہی ہم نے سوچا کہ عید غدیر کے مناسبت سے کوئی بات کی جائے۔ تو ویسے بھی یہ پورا ہفتہ ولایت کا ہے، تو یہ بہت اہم واقعہ ہے جو کہ تاریخ اسلام میں رونما ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ 10 ہجری کی بات ہے کہ جب آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خم کے میدان میں پہنچے ہیں، غدیر خم میں، تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے اس حکم کو جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اس کام کو انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ انکار کرنے والوں یا کفر اختیار کرنے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، تو اس وقت رسول کریم نے یہ اعلان کیا اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے اس میدان میں۔ تو اگرچہ اس کی تفصیلات علامہ صاحب سے پوچھیں گے تو، لیکن میں بات مکمل کر ہی دوں، تفصیلات آغا صاحب بیان فرمائیں گے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک نے تمام اصحاب کو جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے یا تھوڑا آگے نکل گئے یا پیچھے رہ گئے، ان سب کو جمع کیا، اور وہاں پر آپ نے یہ جو مشہور حدیث ہے جس کو شیعان حیدر قرار کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور اسی حدیث پر بہت ساری قوالیاں بنی ہوئی ہیں، من کنت مولا فہذا لی المولا۔ تو رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے لوگوں میں یہ فرما دیا کہ لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ اب اس مولا کے معنی کیا ہیں، اور پھر یہ شان نزول اس کا پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے، اور اس آیا سے جو مزید بحثیں ہیں یا جو اعتراضات کیے گئے ہیں مفسرین کی جانب سے، چونکہ یہ آیا کریمہ جو ہے مولا علی کی شان میں، تو اس لیے جو دوسرے لوگ ہیں وہ پوری طرح کیلو کال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ابہام اور شک ڈال دیا جائے، حالانکہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور وہ حدیث غدیر جو ہے متواتر حدیث ہے، اور اہل سنت اور شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔
تو اس واقعہ کو تفصیل سے سنتے ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی زبانی کہ بلا آپ واقعہ عید غدیر پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ایک ابتدائی بات تو یہ ہے کہ ایک اس واقعے کے تاریخی اسناد اور یہ ساری بحثیں، جی، دوسرا اس واقعے کی اہمیت اور اس سے استشہاد ہے کہ کیا مترتب ہوتا ہے غدیر کو ماننے کے نتیجے میں اور نہ ماننے کے نتیجے میں، کیا فرق کیا پڑتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی تاریخی طور پہ بحث کا، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ حدیث متواترات میں سے ہے۔ جی، واقعہ اجمالی طور پہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کر سکے، جی، اور اس اعتبار سے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کے بعد جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے ہیں اور میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ بلا کہ وہی 10 ہجری میں جی جی یعنی اسی سال حج امت مسلمہ پر واجب ہوا تھا، جی جی تو وہی سال تھا اور اس کے اگلے سال چونکہ وفات ہو گئی۔ جی جی تو یہ 10 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری جی، ہفتے کہہ لیں، آخری یعنی 70 دن پہلے یا ہمارے برادران اہل آخری سنت 81-82 دن پہلے، چند جی، ہفتے پہلے جو ہے وہ یہ حج ادا فرمایا۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب یعنی دین کی ساری تعلیمات پیغمبر بیان فرما چکے تھے، یعنی کوئی ایسا بات نہیں تھا، بنیادی عقائد بھی بیان فرما چکے تھے، جی، بہت ساری طول و تفصیل جو ہے وہ گزر چکی تھی کہ حضرت نے جب آخری وہ حج بیان کیا، اور خود حج کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ پیغمبر اعلان بھی فرما چکے تھے، اور یہ بھی طے تھا کہ پیغمبر کی شریعت نے قیام قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جی، بے شک، لہٰذا حج کے موقع پہ 2 طرح کے خطبے ہیں، ایک تو بیان ہوتا ہے جی، اور دوسرے کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس کی وجوہات ظاہر ہے وہ بھی جائزہ لیں گے کہ ایک خطبہ، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بین الاقوامی سطح کا ایک وہ سمجھیں انسانیت کے لیے منشور دیا گیا، منشور جو ہے وہ حضور نے دیا، جی، اور ظاہر ہے کہ وہ منشور ایسا تھا کہ اگر واقعاً اس منشور پہ عمل کیا جائے تو اس دنیا کے اندر واقعاً امن و امان اور صحیح نظام جو ہے انسانوں کی فلاح و بہبود اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ جو ہے وہ حضرت نے حج کے دوران انجام ادا عرفے کے دن یعنی عرفہ کا خطبہ دن، دیا جی 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 وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ غدیر کے مقام پر تشریف لائے جو مکہ سے باہر جوفہ کے جی، مطلب ہے تقریباً مقام پہ ہے، تو وہاں پہ تشریف لائے تو جناب جبرائیل علیہ السلام ایک میسیج لے کر آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، یا ایھا الرسول، جیسے ابھی آپ جی، نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، اور یہ میسیج یہ ہے کہ یعنی بہت واضح ہے، اب کوئی اس میں واضح اور بدیہہ اور انتہائی روشن میسیج کو اگر کوئی اس میں کوئی قیل و قال کرنا چاہے تو بہرحال اس کی اپنی مرضی ہے، بہت واضح میسیج ہے کہ میرا حبیب پہنچا دو، اگر یہ جو نہ پہنچایا تو ایسے ہے جیسے گویا یہ ساری کی ساری رسالت جو ہے وہ نہیں پہنچی، یعنی ساری رسالت ایک طرف اور یہ میسیج جو ہے آج جو آیا ہے یہ ایک طرف ہے، یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یعنی فرمایا یہ جو رسالت کا تتمہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ گویا کہ پوری رسالت کے برابر ہے، پوری رسالت کے برابر ہے، یعنی اگر یہ میرا رسول اگر یہ نہیں پہنچایا تو اس میں اور بھی بحثیں ہیں کہ مطلب ہے یہ بالکل طبیعی نتیجہ تھا کہ اگر اس بات کا اعلان نہ ہوتا تو یہی ہوتا، جی، یعنی اگر اس بات، اور یہ پیغمبر بھی خود سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اس بات کا اعلان نہ کیا، لیکن پیغمبر اکرم کا دغدغہ خاطر کچھ اور تھا۔ جی، اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان خالی مقصود تھا؟ وہ تو پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کئی بار کر چکے تھے، جی، یہاں پہ ایک مرحلہ اور بھی آگے تھا کہ آج پوری امت سے اس معاملے پہ بیعت لے لو
کہ باقی رہو گے، اس اعلان کے اوپر باقی رہو گے، امت سے بھی عہد و پیمان لے لیا جائے، امت سے عہد و پیمان لے لیا جائے سبحان کہ یہ جو بھی اعلان ہو رہا ہے اس پہ عہد و پیمان کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس حکم کی تفسیر پیغمبر سے بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا جی بے شک، کہ ایسا حکم جو کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا اعلان نہ ہوا گویا کار رسالت انجام ہی نہیں پایا، گویا جی۔ قرآن نہیں پہنچایا آپ نے، گویا دین نہیں پہنچایا آپ نے، گویا لوگوں تک خدا کے دین کی حقیقتیں بیان نہیں کی، یعنی برابر ہے پوری رسالت کے یہ سارے کا سارا اعلان۔ اور بسم اللہ قبلہ جو فرمایا گیا واللہ یعصمک من الناس، ہاں اور حالانکہ باقی بھی جو تبلیغ کی ہے رسول پاک نے اس میں اس قسم کی آیت نہیں آئی، اس پیغام کے لیے آئی ہے اور کہ یہ پیغام پہنچا دو، انسانوں کے شر سے محفوظ تجھے اللہ رکھے گا۔ تو وہ ظاہراً یہی ہے، کچھ واقعے کے قرائن بھی بیان کرتے ہیں کہ ہوا کہ امکان یہ تھا کہ جب بیعت کا پیغمبر اعلان کریں گے تو لوگ جو ہے وہ نافرمانی کریں گے اور یا کوئی سازش ہوگی، یا سازش کوئی ہوگی یا کوئی ایک بڑی مشکل پیش آئے گی، تو اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا کہ میرا حبیب، ورنہ تو اللہ ہی بچانے والا ہے، اب تک پیغمبر کی حفاظت کرنے والا بھی پروردگار ہی رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اس اعلان کو کر دیجئے، اور اس اعلان کے کرنے میں آپ کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ جی تو یعنی پیغمبر اسلام کو کیا خطرہ تھا کہ باقی تبلیغ جب وہ تنہا تھے، اس وقت جب وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کی، اس وقت تو تنہا تھے۔ اب تو ماشاءاللہ 1,20,000 یا 14,000 یا 90,000، بہرحال مختلف روایتیں ہیں، تو 1,24,000 کی بھی روایت ہے، تو 1,24,000 مسلمان صدر اسلام کے اور سب کا جو ٹائٹل صحابہ کرام تھے ان میں موجود رسول پاک، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس حکم کو پہنچا دیے، انسانوں کے شر سے ہم تجھے محفوظ رکھیں گے۔ تو کیا ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جن کے شر کا خطرہ تھا اور اللہ نے گارنٹی دی ہے؟ میں نے عرض کرتا ہوں کہ خود واقعے کے اندر بھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، ایک بڑا مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، میں اس خطبے کے بھی چند ایک جو آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا بعد میں۔ تو اس خطبے کے اندر نبی اکرم نے جب اس قدر تاکید کے ساتھ یہ بات آ گئی، خود بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا، اور اس کے بعد حضرت نے اس خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس کو بہرحال مورخین نے بہت کم رنگ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی خدا نے پر رنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور قلمکاروں نے اس کو بہت کم رنگ، بہت ہی ہلکا۔ پیغمبر اکرم نے تو بس وہ علی کی چونکہ وہ مطلب تھے تو ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ اعلان نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، یعنی یہ بھی ایک بدبختی ہے، اس کو کیا کہا جائے، کم بختی ہے کہ اللہ جو یہ فرما رہا ہے کہ گویا یہ حکم برابر ہے کار رسالت کے، اور مورخین آئے ہیں انہوں نے بہت ہی کم رنگ اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال جب پیغمبر یہ اعلان فرما چکے تو اس کے بعد کیا ہوا، حارث بن نعمان فہری جو کہ اسی محفل میں موجود تھا پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، آیا خیمے میں اور اس نے کہا جی آج تک آپ نے جتنی باتیں کہیں ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، اور یہ جو آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کر، اس کا مطلب ہے سمجھ رہے تھے کہ یہ ولایت اتنی سادہ نہیں ہے، یعنی سب کو یقین تھا، حتیٰ وہ جو حسان بن ثابت کے اشعار ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ جی وہی سمجھے جو رسول پاک نے کہا ہے اس سے کہ یعنی مولا کے معنی اولا بالتصرف ہے، حاکم ہے، تمہارا حکمران مولا بنا کے جا رہا ہوں، وہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے سب نے یہی سمجھا، اسی لیے تو حسان بن ثابت نے بھی یہی بات کی، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر نے جو مبارکباد دی ہے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب قد اصبحت وامسیت مولا یا و مولا کل مومن مومنۃ، تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے، یہ تو بعد والے چونکہ اس پر عمل نہیں ہو سکا تو بعد والوں نے آ کے
توجیہیں پیش کی ہیں کہ نہیں اس کا معنی محبت کا ہے، دوستی کا ہے، وَإِلَّا جو مجمع میں موجود تھے لوگ اس جلسے میں، غدیر کے جلسے میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے اس سے یہی معنی سمجھ رہے تھے۔ اب دیکھیں اس میں یہ کہا گیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی یہ آپ اس حکم کو پہنچا دے، کسی سے ڈرے نہیں، لیکن اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اب اس سے یہ ہمیں بتائیں کہ وہاں کافر تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے، حج کر کے آئے تھے رسول پاک کے ساتھ، سارے صحابہ کرام تھے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مقصد ہے یہ کہ یہ جو حکم تم پہنچاؤ گے اس کے جو کافر ہیں، لیکن جو اس کا انکار کریں گے، جو اس کا یا اس انکار کو چھپائیں گے، کریں جو گے، قرآن کی نگاہ میں کافر جو ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا، چھپانے والا، حق کو پوشیدہ کرنے والا، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اس حکم کا انکار کریں گے یا چھپائیں گے تو مثلا وہ ہو جائیں گے کافر۔ لہٰذا وہ پہلا کافر جو آیا ہاں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں، حارث بن نعمان فہری، جی۔ اس نے کہا کہ جی آج تک تو آپ نے ساری باتیں آپ نے کہا جی نماز پڑھے، ہم نے جی۔ پڑھی، آپ نے کہا جی حج کریں، ہم نے کیا، آپ نے کہا جہاد، جو بھی آپ کہتے رہے، جی۔ یہ علی کی ولایت کا جو آپ نے اعلان کیا ہے، کیا یہ حکم خدا تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ جی۔ تو فرمایا کہ میں کوئی بات بھی خدا کی مشیت کے خلاف انجام نہیں دیتا، اور یہ بالکل حکم جو ہے اللہ کی طرف سے آیا اور میں نے پہنچایا۔ تو اس شخص نے اپنے لیے دعا سأل سائل کہ ایک سائل جو ہے وہ انکانا، یعنی اگر یہ حاضہ ہوا الحق، وہ ایک قرآن مجید کی آیت بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری جانب سے ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر پتھر برسا، تو وہ پتھر آ گیا۔ پھر سأل سائل بعذاب وہ پھر سورہ معارج کی آیت ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک عذاب اس نے مانگا اور وہ پتھر آیا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، اور وہیں پہ۔ تو یہ واقعہ بھی خود بیان بتاتا ہے کہ یہ حکم ایسا تھا کہ اس کا اگر کوئی واقع انکار کرے گا تو یہ انکار گویا کفر کے برابر ہے، اور عذاب الہی کا بنے گا۔ اس نے تو خیر براہ راست مانگا، اب پروردگار عذاب کیسے دے گا، کیا دے گا، وہ ایک طرف تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کی تمام آیتوں میں سے کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ بھی کفر ہوتا ہے، وہ کلی طور پر۔ لیکن اس آیت میں تو خود یہ اس حکم کی بات کی گئی ہے کہ یہ جو آپ پر نازل ہوا ہے حکم، اس کو پہنچا دیں اور اس میں گھبراہٹ کا احساس نہ کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور جو کافر ہیں ان کی تو ہدایت ہو نہیں سکتی، یعنی ان سے نہ آپ ڈریں جنہوں نے انکار ہی کرنا ہے یا علی کی ولایت کو نہیں ماننا، تو آپ اعلان کر دیں۔ اچھا، اور جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو اب مہر تائید ثبت فرمائی پروردگار نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، کہ یعنی پروردگار نے فرمایا کہ آج نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، دین بھی تمہارا مکمل ہو گیا، اور خداوند عالم اسی دین پر راضی ہے۔ یعنی وہ ساری رسالت اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تمام وہ توحید، رسالہ، نماز، روزہ، اور بے علاوہ ساتھ اس کے جمع کر دیا کیا ولایت علی امیر المومنین، اس پر اللہ راضی ہے۔ جی اس پہ خداوند عالم راضی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر پر رنگ، اس قدر شدت کے ساتھ، اس قدر وزن والی بات، اس قدر خداوند عالم کی جانب سے تاکید والی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور خدا کا اس کے آنے کے بعد پروردگار کا فرمانا کہ میں اسی دین پہ راضی ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ ولایت کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ میں عرض کروں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں کہ حضور نے اس خطبے میں جو چند ایک جملے ارشاد فرمائے ان میں سے چند ایک میں عرض کروں گا۔ فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ، اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام، کیسا امام؟ جس کی اطاعت فرض ہے، مہاجر پر، انصار پر، عجمی پر، عربی پر، چھوٹے پر، بڑے پر، سفید پر، سیاہ پر، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا علی کل موحد، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر توحید پرست پر علی کی اطاعت واجب ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ جناب آپ وہ بعد والوں نے جیسے آ کے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس کو اتنا وہ کم رنگ، البتہ اس کا بھی جواب موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان توجیحات کا اور
ان باتوں کا، ان تعویلات کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا بھی جواب نہیں ہے، جواب ہے. لیکن یہ اتنی شدت اور اتنی وضاحت کے ساتھ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ماضٍ حکمہ جائز قولہ نافذ امرہ، یعنی یہ تعبیرات ہیں حضور کی کہ یعنی اس کا حکم نافذ ہے، اس کا حکم نافذ ہے. گویا علی کی اطاعت اس طرح ہے کہ علی کا حکم دین میں حرف آخر ہے. جی ایسے ہی ہے، علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو لہٰذا جس طرح اللہ کی اطاعت ساری کائنات پر ہے، اسی طرح اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور مولا علیہ السلام کی بھی اسی طرح. اچھا، اب اگر ولایت کا معنی کیا جائے محبت، اگر ولایت کا معنی کیا جائے زعامت دینی، اگر ولایت کا معنی کیا جائے ولایت تصرف، اور اگر ولایت کا معنی کیا جائے راہبری، لیڈری، حکومت، تو یہ سارے کے سارے معنی جتنے بھی آپ کریں علی کی ذات کے لیے ثابت ہیں. ثابت ہے، یعنی سارے معانی ثابت ہیں. ولایت بمعنی محبت بھی ثابت ہے، پیغمبر بارہا اپنی زندگی میں بیان فرما چکے تھے. جی. ولایت بمعنی زعامت دینی، گویا دین کے تمام تر معاملات میں دین کی تشریح، دین کی تفسیر. اگرچہ یہ آیت جو ہے یہ بیشتر اسی پر فوکس کر رہی ہے کہ میرے بعد تمہارے حکمران اولا بالتصرف علی ہیں، یعنی میں ابھی جا رہا ہوں، چونکہ نبوت تو ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہے. اور رسول پاک کی جو حیثیتیں ہیں وہ ہے کہ ایک تو آخری نبی بھی ہیں، ایک امام بھی ہیں، ایک قاضی بھی ہیں، ایک حکمران بھی ہیں، ایک واجب الطاعت بھی ہیں. تو یہ صرف نبوت والی حیثیت جو ہے وہ تو خاتم النبی ہے، باقی ساری وہ شہید مطہری نے بھی ایک بحث فرمائی ہے. آپ کسی ایک معنی میں منحصر نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ولایت بمعنی چونکہ محبت ہے تو اللہ کی محبت بھی فرض ہے، نبی کی محبت بھی فرض ہے، تو علی کی محبت بھی فرض ہے. یعنی آپ منحصر کریں تو بھی بات نہیں بنتی، اور اگر فرض کریں آپ اس کو صرف اس جہت سے دیکھنا چاہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ واضح ہے. جی بہت بہترین بہت واضح ہے، اور 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ ہے. جی. اور فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ میری تمام تر شخصیت کا وارث جو ہے وہ علی ابن ابی طالب. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا خالی یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا احترام کرو، محبت کرو، بس ختم؟ کہ پیغمبر کو اطاعت کے لیے نہیں امت کے درمیان بھیجا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء میں ایک مقام تو خصوصیت کے ساتھ یہ تھا کہ یعنی کار رسالت کیا اور یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور دوسرا جو پیغمبر اکرم اس عہدے پہ فائز تھے وہ خود قیام حکومت تھا. اب ہم یہ ہمارا دلائل یہ بات ثابت ہے کہ جب حکومت قائم ہو فرض کریں اور پیغمبر کی ذات موجود ہو تو کیا کسی اور کو حق کے حکومت حاصل ہے؟ جی نہیں ہے، ہرگز نہیں حاصل. یعنی تمام تر وہ شرائط جو کہ ایک حکمران میں ہونی چاہیے دینی طور پر اور عقلی طور پر یا عرفی طور پر، جن بھی دلائل کے ساتھ آپ ثابت کریں، کما حق ہوں اس یعنی نبی اکرم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اصلاً جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے حکومت. یعنی وہ تو خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ان کے سامنے تو آواز بلند نہیں کوئی کر سکتا، چاہے جائے کہ ان کے بیٹھے ہوئے کہے جی حکمران میں ہوں. یا مثلا وہ جو سورہ فتح کی آیات ہے اور بڑا خوبصورت ایک سیکوینس ہے، تُعَزِّرُوهُ تُوَقِّرُوهُ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، یعنی اللہ کی تسبیح سے پہلے پیغمبر کے احترام کا ذکر ہے. پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام توقیر اور ان کی نصرت کا جو وہ حکم دیا گیا ہے، وہ خداوند عالم کی تسبیح کا حقیقی مفہوم اسی وقت پورا ہوتا ہے کہ جب ہم نمائندہ الہی کی جو ہے وہ احترام بھی کریں، پیار بھی کریں، محبت بھی کریں. اور سب یہ ہمیں ذرا اس کو مزید واضح کرنا ہے کہ چونکہ ہمارے برادران اہل سنت اور ان کے جی تو ایک چھوٹی سی بریک پر ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا جواب لیں گے کہ آیا یہ مولا جو ہے اس کے معنی دوستی کے ہیں، محبت کے ہیں، یا کہ اولا بالتصرف یا حاکم کے ہیں. یہ بریک کے بعد آتے ہیں.